बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम मीडिया वालों के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं बल्कि जो गुस्सा है वो बिल्कुल बजा है। हम जैसों को अपने जुर्म और गुनाहों का एहसास भी है। सोशल मीडिया के आने से कबल भी हम अहले सहाफ़त अफ़रात व तफ़रीद के शिकार थे। हमारे चैनल्स ने इंफोटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और न्यूज़ शोज़ के फ़र्क को ख़त्म कर दिया था। मज़हबी प्रोग्रामात को हमने तफरीह के प्रोग्रामों के साथ खल्त मल्त किया। रेटिंग के चक्कर में टॉक शोज़ में बदतमीज़ी के कल्चर को हमने खूब फ़रोग़ दिया। बच्चों के लिए या फिर समाजी तरबियत का कोई प्रोग्राम किसी चैनल पर नज़र नहीं आ रहा था। हमारी वजह से संजीदा सियासतदान और अहले दानिश पस मंज़र में चले गए और चर्ब ज़ुबान, बदतमीज़, नौवारिद लोग टॉक शोज़ की ज़ीनत बनने लगे। हमने ख़बर और तज्ज़िये की तफरीक भी ख़त्म कर दी, जो सहाफ़ती दुनिया में गुनाह अज़ीम से कम नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ने 2011 से बाकी सियासतदानों को मातूब बनाने और एक को हीरो और मसीहा साबित करने का जो अमल शुरू किया, उसमें भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खूब इस्तेमाल हुआ। हम इंसाफ का मुतालबा करते हैं, लेकिन ख़ुद हमारे मीडिया के इदारों के अंदर इंसाफ नहीं। सारे लोगों ने अपने काले धन साफ करने के लिए टीवी चैनल्स खोले और हम सब ये तमाशा देखते रहे। एंकर्स नामी मखलूक बादशाह बन गए। वो लाखों में तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया से वाबस्ता तजुर्बाकार सहाफ़ियों और रिपोर्टर्स वग़ैरह जिनका काम सबसे मुश्किल है, उनकी हालत नहीं बदली और उनकी तनख्वाहें ज़ालिमाना हद तक कम हैं। जिन एंकर्स को शोहरत मिली वो आपे से बाहर हो गए। कोई जज, कोई मुफ्ती तो कोई बादशाहगर बनने की कोशिश करता रहा। शायद इन गुनाहों का नतीजा था कि अल्लाह ने हमारे ऊपर सोशल मीडिया का अज़ाब नाजिल किया। उसकी वजह से पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों में से हर फर्द सहाफ़ी बन गया। चुनांचे जिसका जो जी में आता है वो सोशल मीडिया पर फेंक देता है। दूसरी तरफ सियासी जमातों ने अपने अपने सोशल मीडिया सेटअप बना दिए और अपने गमाश्तों को सियासी या सहाफ़ती नक़ादों या मुखालिफिन की तज़लील पर लगा दिया। चुनांचे तौहीन इंसानियत के वो मनाजिर देखने को मिले कि अलामान अल हफ़ीज़। दूसरी तरफ फ़ेक न्यूज़ इस कदर मामूल बन गया कि सही ख़बर अब ढूंढने से मिलती है। ऊपर से यूट्यूब चैनल्स का दरवाज़ा खुला और ये पता चला कि उसको चलाने की सूरत में डॉलर्स भी मिलते हैं। फिर ये भी पता चला कि जो जितना ज़्यादा झूठ बोलता है और जिस कदर ज़्यादा सनसनी फैलाता है, उनका चैनल उस कदर ज़्यादा देखा जाता है और उसे ज़्यादा डॉलर्स मिलते हैं। चुनांचे पाकिस्तान यूट्यूबिस्तान बन गया। इस सूरत हाल की वजह से जर्नलिस्ट और गैर जर्नलिस्ट की तफरीक भी ख़त्म हो गई। अब तो मौलवी हज़रात भी इस मैदान में कूद पड़े हैं और न सिर्फ फ़िरक़ावारियत में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, बल्कि यहाँ मुनाज़रा बाजी भी हो रही है और हर वक्त ये ख़तरा मौजूद रहता है कि किसी वक्त कोई बड़ा फितना जन्म न ले। ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तात अल्फाज में सोशल मीडिया को पाकिस्तान में अनसोशल मीडिया कहा जा सकता है और इसकी वजह से किसी शरीफ आदमी की इज़्ज़त महफूज नहीं। कभी जज निशाना बनता है, कभी जर्नलिस्ट, कभी जर्नेल, कभी सियासी लीडर तो कभी कोई और, लेकिन हर वक्त किसी न किसी की इज़्ज़त लुटाने का अमल ज़ोरों पर होता है और सब बेबसी के साथ तमाशा देख रहे होते हैं। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान में महज़ब दुनिया की तरह रेगुलराइजेशन नहीं है और हतक इज़्ज़त का कानून गैर मौसर है। पाकिस्तानी अदालतों से चूँकि इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के हमलों के शिकार लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए साहिब वसाइल लोग अब बरतानिया की अदालतों में केसेस ले जाकर इंसाफ हासिल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग वहाँ जाकर केस लड़ने की सलाहियत नहीं रखते, वो कहाँ जाएँ? इस तनाजुर में हम जैसे तालिब इल्म अरसे दराज से मुतालबा कर रहे हैं कि हतक इज़्ज़त और क़ज़ब के कानून को मौसर बनाया जाए और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का बंदोबस्त किया जाए। हमें आज़ादी इज़हार चाहिए, लेकिन ज़िम्मेदाराना आज़ादी इज़हार चाहिए। मज़कूरा तनाजुर में पंजाब हुकूमत ने पहल करते हुए हतक इज़्ज़त का कानून बना दिया, लेकिन हस्ब आदत सही काम को भी गलत अंदाज में अगलात से भरपूर तरीके से कर दिया। पंजाब हुकूमत के साथ सहाफ़ती तंजीमें ताउन करने के लिए तैयार थीं, लेकिन उसने उनसे कमा हक़ूक़ मुशावरत नहीं की। जो मुशावरत की उसमें भी सहाफ़ती तंजीमों की तजावीज़ को शामिल नहीं किया गया। ये बिल फ़ेक न्यूज़ के ख़ात्मे में कम और सहाफ़ियों की ज़ुबाबंदी के लिए ज़्यादा मौसर साबित होगा। ये अमर भी हैरानकुन है कि वफाक में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और वफाक की सतह पर होता तो बेहतर होता, लेकिन पंजाब हुकूमत ने पहल नहीं की बल्कि गैर मामूली उजलत का भी मुज़ाहरा किया, जिसकी वजह से अब सहाफ़ती और इंसानी हकूक़ की तंजीमें उसके ख़िलाफ़ मैदान में निकल आई हैं। मुकर्रर अर्ज़ है कि हम न सिर्फ रेगुलराइजेशन और हतक इज़्ज़त के कानून को मौसर बनाने के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बल्कि उसके आरज़ूमंद भी हैं, लेकिन वो काम सब की मुशावरत से ऐसा होना चाहिए
کہ اسے آزادی اظہار پر قطعاً کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اس لیے پنجاب حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا قانون واپس لے اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے وفاقی سطح پر فیک نیوز کو روکنے اور ہتک عزت کے قانون کو مؤثر بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو تذکرہ ہوگا بلوچستان کا۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان سے متعلق میڈیا میں گاہے بگاہے بات ہوتی رہتی ہے، لیکن عموماً یہ بات سیاستدان کرتے ہیں اور وہ اپنی رائے سیاست کے تناظر میں دیا کرتے ہیں۔ جو جس کیمپ میں ہوتا ہے وہ اس کیمپ کی وکالت کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم بلوچستان میں رہنے والے یا بلوچستان سے باہر دانشوروں سے بات کریں کہ ان کے نزدیک بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم آپ کو کوئٹہ لٹریچر فیسٹیول کے موقع پر مختلف دانشوروں اور اہل علم کے ساتھ کی گئی گفتگو آپ کو سناتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان اس طرح سے محروم ہے۔ بلوچستان کے اندر ایک ریزیلینس ہے، بلوچستان کے اندر ایک کریٹیوٹی ہے، بلوچستان کے اندر ایک جذبہ ہے آگے بڑھنے کا، اس ملک میں اپنی شناخت کے حوالے سے، اپنی آئیڈینٹی کے حوالے سے ایک رول پلے کرنے کا ہے۔ بلوچستان کے لوگ مثبت انداز میں سوچیں تو زیادہ بہتر ہے، اور سوچتے ہیں مثبت انداز میں۔ کہنے سے مراد یہ کہ وہ اپنے پاور کو وے کر لیں، اپنے اندر ایک قوت لے آئیں، پڑھیں، دوسروں کے ساتھ سوشلائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کو آگے لے جائیں، اپنے گروپ سے نکلیں، اپنی تنگ دائرے سے نکل کے ایک وسیع اور کشادہ ماحول میں لوگوں سے ملیں، اور اپنے محرومیوں کا اس کا حل کوئی نکالیں۔ محرومیاں ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے آپ ان کو سوچنا شروع کریں اور آپ کی محرومیاں دور ہو جائیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس طرح سے محروم ہیں۔ بلوچستان کبھی محروم اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ بلوچستان محروم نہیں ہے۔ ایک اور پرسیپشن ہے کہ بلوچستان پسماندہ ہے۔ بلوچستان پسماندہ نہیں ہے۔ پاکستان کا سیاسی، معاشی اور ادبی مستقبل جو ہے وہ صرف اور صرف بلوچستان سے وابستہ ہے۔ محروم ہم نہیں ہیں۔ ہماری طرف باقی پاکستان، ہماری طرف باقی دنیا دیکھ رہی ہے، جن وسائل کے ہم مالک ہیں، جو وسائل ہمارے پاس ہیں۔ اس لحاظ سے یہ سوال نہیں بنتا کہ محرومیاں ہیں۔ یہ بات ہے کہ جو بھی قوانین بنائے جاتے ہیں ان کو فرینڈلی نہیں بنایا جاتا، عوام دوست نہیں بنایا جاتا، اور یہ ضرورت دوسرے لوگوں کی ہے کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کو تبدیل کریں۔ میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں کہ ہم سیاسی طور پر پاکستان کا بیدار ترین طبقہ ہے۔ ہمارا نوجوان پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی حصے کے نوجوانوں سے زیادہ ایکٹیو ہے، زیادہ بیدار ہے۔ گوادر میں پچھلے دنوں ایک بک فیسٹیول ہوا تھا جس میں لاکھوں روپے کی کتابیں بچوں نے خریدی تھیں، جبکہ اسلام آباد، لاہور میں جو ہوتا ہے اس میں برگر بکتے ہیں، کتابیں نہیں بکتے۔ ہمارے ہاں لاکھوں روپے کی کتابیں خریدی گئیں۔ ہمارا نوجوان بیدار ہے۔ ہم ملکی اور بین الاقوامی سیاست کو سمجھنے والی نسل پیدا کر چکے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے وسائل کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے نہیں ہیں، اس کے لیے ہمیں خود کام کرنا پڑے گا۔ افتخار عارف نے کہا تھا کہ امانت نور جن کے سینوں میں ہے وہ حرف مبیں لکھیں گے، ہماری تاریخ اور کوئی نہیں لکھے گا، ہم ہی لکھیں گے۔ بلوچستان کو کبھی بھی اس طرح سے نہیں لیا گیا جس طرح سے اس کے لوگوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، اس کے ڈیسیجنز میں ہمیشہ سے اسے ایک بالکل الگ کے طور پہ دیکھا گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان از ویری مچ پارٹ آف پاکستان، اور جب سے میں سمجھتی ہوں ہماری گورنمنٹ آئی ہے اس نے اس چیزوں کو سیریس لینے کی کوشش کی ہے۔ محرومیاں تو دیکھیں بہت زیادہ ہیں، اس کی وجوہات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری خواتین کا جو تعلیم پہ ایک رجحان ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے۔ ہمارے یہاں جو ایک قبائلی نظام ہے وہ اب تک وہ ایک سیٹ اپ باقی ہے، اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بہت کام کیا ہے بلوچستان میں۔ آپ نے کہاں کام کیا ہوا ہے؟ ہماری خواتین کی ایک یونیورسٹی آپ پورے اوور آل بلوچستان میں بتائیں، سوائے سردار بہادر خان ویمن
यूनिवर्सिटी के, कोई एक यूनिवर्सिटी ख़वातीन की स्पेसिफिक आपको मिलेगी ही नहीं, और अगर मिलेगी को एजुकेशन के साथ। आप देखें कि HEC जो है वो बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को कितना फ़ंड दे रहा है, क्योंकि एक बैकवर्ड एरिया है। यहाँ पे एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन और फिर हायर एजुकेशन में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप इस सूबे को आगे लाना चाहते हैं, तो इसमें प्रॉपरली जो है वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्ट इन पीपल, इससे ही चेंज होगा ना। आप बिल्डिंग बनाएंगे, ज़मीन पे जब तक डेवलपमेंट कामयाब नहीं होगी जब तक दिमाग डेवलप ना हो। जब आप दिमाग पहले डेवलप करें, उसके बाद ज़मीन पे डेवलपमेंट खुद आएगी। तो ये चीज़ जो है वो इस चीज़ का फुकदान रहा है। इसके बाद जो 2018 में तो ये सिचुएशन और ख़राब हो गई, जब से यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के जो फ़ंड फ्रीज़ हो गए। आप एक चीज़ देखें कि 6 साल अगर एक हायर एजुकेशन का फ़ंड फ्रीज़ हो, जो कि ग्रोइंग स्टेज पे है, हमारी सारी यूनिवर्सिटियाँ जो है 2002 के बाद बनी है, सिवाय बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी या जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खुशदार है, इसके अलावा जितनी हमारी यूनिवर्सिटी हैं वो 2002 के बाद बने हैं। तो अभी तक वो ग्रोइंग स्टेज में है। अगर ग्रोइंग स्टेज में आप इनकी फ़ंडिंग फ्रीज़ करेंगे तो ये कैसे जाएंगे? अलमिया ये है कि हमारे तालीमी इदारे उस तरह काम नहीं करते जिस तरह उसको काम करना चाहिए। इनके भी मुख्तलिफ वजूहात हैं। शायद ये हम में भी कमी और कमज़ोरियाँ मौजूद है, हम भी वो नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं उनके तरजीहात वो नहीं है जो तरजीहात होने चाहिए एक अवामी नुमाइंदे की। अवामी नुमाइंदे की तरजीहात ये होने चाहिए कि मेरे हल्के में तालीम की सूरत हाल क्या है, सेहत की सूरत हाल क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल क्या है। इस पे वो कभी नहीं सोचते। तो ये बलूचिस्तान की महरूमियाँ, ये सारे मिल के एक चीज़। और दूसरी बात, बलूचिस्तान को किसी भी खाते में नहीं डाला जाता। फैसले होते हैं इस्लामाबाद में और उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो बलूचिस्तान में होती है। उनमें बलूचिस्तान के लोगों को शरीकत की दावत नहीं दी जाती। मुसलसल बलूचिस्तान के हवाले से एक नेगलिजेंस है, एक मैं कहूँगा कि एक मिसपरसेप्शन है, मिसकंसेप्शंस है, मिथ्स है जो क्रिएट की गई हैं बलूचिस्तान के बारे में। और उसमें ख़ुसूसन जो वफाक की तरफ से कभी कभार कुछ रिलीफ मिल जाता है, कभी हकूक़ आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान की सूरत में, और कोई दूसरे जो आपके वो हैं। ये जो चीना जब्ती का एक तस्वुर है पावर के हवाले से कि वफाक उस तरह से भी पावर शेयर नहीं करती। उसमें जो सिंगल नेशनल करिकुलम आया, उस सिंगल नेशनल करिकुलम ने फिर दोबारा जो है वो जो 18वीं तरमीम में उसकी रूह को वायलेट किया। तो ये मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की महरूमियों के कहीं ज़्यादा स्ट्रक्चरल वजूहात हैं। 18वीं तरमीम ने कुछ उस पर मरहम पट्टी रखा है, लेकिन उसके असल रूह को जो है वो जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा, और उसके पीछे और स्ट्रक्चरल वजूहात है। महरूमियाँ तो हैं, बहुत हैं, और उसकी वजह मेरे ख़्याल से पूरे बाकी पाकिस्तान को बलूचिस्तान की समझ नहीं है। और जितना वो समझेंगे, दिल से अंडरस्टैंड करेंगे, खुद ब खुद ये महरूमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बाकी पाकिस्तान की टूवर्ड्स बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अपने ड्यू शेयर्स जो आपके मंजर हैं, मादनियात है, आबादी हमारे बहुत कम है, बिल्कुल जल्दी एकोमोडेट हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे वसाइल है, अब का बलूचिस्तान का बहुत बड़ा कोस्ट है और उसमें बड़ा इनकम आता है। हमारा साइंदक यानी साइंदक का 48% गोज़ टू फेडरल गवर्नमेंट, 2% बलूचिस्तान, 50% गोज़ टू चाइना। तो अंदाज़ा करें कि इतना बड़ा गोल्ड एंड कापर का कई सालों से, कई दहाइयों से चल रहा है, उसमें 2%। अच्छा, एंड ऑफ द डे वो कहते हैं कि भाई ये भी टैक्सेस में गया, बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता। और गैस देके, गैस 1952 से शुरू है, पूरे पाकिस्तान को मिल रहा है, लेकिन डेरा बुगटी में आपका जो चीफ मिनिस्टर है उसके अपने घर में वो नहीं है। डेरा बुगटी के जो है सुई है, डेरा बुगटी है, उनको अपना खुद गैस नहीं है, और हमारे गैस से पूरा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद हो रहा है। इस तरह से बेरिकॉर्डिंग का मायदा हुआ है, वो कह रहे हैं 25% बलूचिस्तान को मिलेगा, लेकिन इसका जो अहदनामा है, एग्रीमेंट नामा है, वो अभी तक सामने नहीं आया। तो यही है इस्तेसाल, जब इस्तेसाल होगा तो कुछ भी नहीं होगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, लेकिन इसके बाद इसको दूसरे सूबों की तरह इक्वल ट्रीट करना चाहिए था, जो नहीं किया गया।
बलूचिस्तान आपको पता है कि लगता बज़ाहिर एरिड जोन है, लेकिन ये ख़ज़ाइन की सरज़मीन है। सबको पता है यहाँ पे 574 अक़साम की मादनियात मिलती हैं। यहाँ पे एक तवील साहिल समंदर है, यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है। होना तो ये चाहिए था कि इस तरह के ममालिक में जहाँ समंदर भी है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ भी हैं, मिनरल रिसोर्सेज भी हैं, वहाँ के लोगों में गुर्बत, उनकी डिक्शनरी में लफ्ज़ गुर्बत होगा ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे हालत ये है कि लोगों के पास ना खाने को कुछ होता है, ना पीने को कुछ होता है, ना रोज़गार होता है, कुछ भी नहीं है। अब जब इंसान के पेट में खाना नहीं होता मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जब मेरा बच्चा भूखा होगा तो मैं कोई क्राइम भी करके उसका पेट भरूँगा। तो यहाँ पे जिस तरह का रवैया हुक्मरानों की तरफ से रखा गया, लोग उन हुक्मरानों के रवैये की वजह से मायूस होते चले गए। आज फेडरेशन वहाँ पे लाख कस्में खाएं कि मैंने इस सूबे के साथ इंसाफ करना है। लोगों को इसलिए यकीन नहीं है कि गुज़श्ता 75 ईयर्स में आपने तो कभी अपने किसी कॉल को पूरा नहीं किया। हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सही तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए, और जब हमें प्रॉब्लम्स एड्रेस करने की गुंजाइश होती है हम उनको फिगर नहीं कर पाते कि हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं। कभी कभार हम कहते हैं कि हमारा प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड है, कभी कभार हम कहते हैं कि हमारा प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर के साथ रिलेटेड है, कभी कभार हम कहते हैं कि पॉवर्टी के साथ रिलेटेड है। लेकिन ये सब एक अम्ब्रेला टर्म के अंडर है जो है करप्शन। अगर आपके पास गुड गवर्नेंस होगा तो आपका बच्चा भी तालीम याफ्ता होगा। अगर एक बच्चा गुड गवर्नेंस के तहत स्कूल जाता है और डिग्री लेके, डिप्लोमा लेके मास्टर्स करता है या बैचलर्स करता है और उसके आप नौकरियां बेच रहे हो, तो फिर भी उसमें ग्रीवेंसेस ज़रूर होंगे। इसी तरह जैसे नौजवानों को इंगेज करने के लिए हमारे पास यहाँ बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं है, ख्वाह वो स्पोर्ट्स के हवाले से हो, ख्वाह वो गवर्नेंस के हवाले से हो, ख्वाह वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के हवाले से हो, कुछ भी हमने उन्हें इंगेज करने के लिए नहीं किया। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हमारे जिसको हमारे स्टेट के साथ लड़ना है हम उसको पाबंद नहीं कर सकते कि ना लड़ें, लेकिन ज़रूर उसके ख़िलाफ़ हम इक़दामात उठा सकते हैं और उठाना भी चाहिए। और जब तक हमारे पास करप्शन होगा मैं समझता हूँ कि इन इश्यूज़ को हम कभी एड्रेस नहीं कर पाएंगे। बलूचिस्तान क्योंकि एक बहुत हसास सूबा है तो यहाँ के लोगों में एक एहसास महरूमी मौजूद रही है। मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी, तालीम, तमाम मसाइल का डायलाग, तमाम मसाइल का हल है। ये जो एक पसमानदगी है ये दूर हो सकेगी, ज़रूर दूर हो सकेगी, लेकिन उसके लिए तालीम का बहुत ज़रूरी है। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है, मैं बलूचिस्तान 4 दफ़ा आ चुका हूँ कि यहाँ के सरकारी स्कूलों को सरपरस्ती की जाए और तालीम के सिवा और कोई भी हल नहीं है। और जो नाराज़ नौजवान हैं उनका बात की जाए उनसे, और उनको तालीम के ज़रिए, रोज़गार के ज़रिए हम उनके मसाइल हल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ सबसे अच्छी बात ये होती है कि आदमी अपनी गलती के एतराफ़ से बात का आगाज़ करे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी भी गलती है जो इसकी बुनियाद है। जो बलूचिस्तान का पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान की हैसियत है, स्ट्रेटजिक है, जो रकबे के एतबार से है, जो अंडर डेवलपमेंट थी इसकी, उसका जितना हमें एहसास करना चाहिए था एक वफाक की हैसियत से, एक हुकूमत की हैसियत से, एक बड़े सूबे की हैसियत से, वो हम नहीं कर सके। लेकिन ये उन मसाइल की बुनियाद नहीं है जो आज लोग ये समझते हैं और बार बार ये कहते हैं कि जी सिर्फ़ इसी वजह से बलूचिस्तान में ये है। ऐसा नहीं है। मैंने बलूचिस्तान में ऐसा वक्त भी गुजारा है, उस वक्त भी महरूमी की यही हालत थी, उस वक्त भी वसाइल की यही हालत थी, लेकिन लोगों की मोहब्बत का दामन फैला हुआ था। और मैं बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान की अक्सरियत की मोहब्बत का दामन आज भी पूरे पाकिस्तान के लिए फैला हुआ है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने ख़ुद ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जिसमें कुछ हमारी दुश्मन क़ुव्वतों को, ताकतों को, कुछ मुतहारिब क़ुव्वतों को ये मौका मिल गया कि उन्होंने एक ऐसा बयानिया तश्कील दे दिया जो बयानिया इस वक्त ऐसे लगता है कि जैसे वही बयानिया बलूचिस्तान का और बलूचिस्तान के लोगों का असल बयानिया है। मैंने 10.5 बरस का अरसा यहाँ पे गुजारा है। लोग उसी मोहब्बत का इजहार करते हैं जिस मोहब्बत का इजहार आज से 40 साल 35 साल पहले करते थे। सो लोगों का गिला
وہ نہیں ہے جو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں بلوچستان کو قومی دھارے میں واپس لے کے آنا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم نے یہاں کے نوجوان سے جس کو بہکایا جا رہا ہے اس سے ایک نئے مکالمے کا آغاز کرنا ہے. اسے یہ بتانا ہے کہ اس کو بہکانے والے کون ہیں اور اس کو غلط راستے پہ ڈالنے کا اس کو نقصان تو ہو سکتا ہے، اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا. جو ہمارا نوجوان ہے پہلے وہ آرام سے بیٹھا تھا، لیکن جب یہ آیا سوشل میڈیا، ٹی وی وغیرہ، اس نے دیکھا میں ننگے پاؤں بیٹھا ہوں، کھانے کی روٹی نہیں، پینے کا پانی مجھے نہیں ہے. ابھی سوچے گوادر، وہاں کے لوگوں کے لیے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میڈیا کس قدر یہاں پر توجہ دیتا ہے. یہاں پر جو توجہ کا عنصر ہے وہ میڈیا کا بھی بہت کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو یہاں کا جو بلوچستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ خودرو پودے کی طرح سے ہے. یہ جو کوہسار ہیں نا، یہ پہاڑ جو ہیں، ان پہاڑوں پر کھیلنے کے لیے یا کسی کو نشوونما پانے کے لیے کسی پودے کو بہت قوت درکار ہوتی ہے. یہاں پر ایک پھول کھلتا ہے لیکن وہ اپنے زور پر کھلتا ہے. کوئٹہ کے بارے میں میرا ایک شعر ہے کہ ایک بے لوث محبت سے بھرے ہوتے ہیں، کوئٹے والے محبت میں کھرے ہوتے ہیں. تو جناب یہ کھرے لوگوں کا جگہ ہے، یہ کھرے لوگوں کی آماجگاہ ہے، اس میں محبتیں بھری پڑی ہیں. صرف ان کو ذرا چھو کر دیکھیے. آپ پہاڑ کی جو ایک سختی کو آپ محسوس کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر چھپے ہوئے خزانے کو چھو کر نہیں دیکھ پا رہے. جب اس کو آپ چھوئیں گے تو اس میں جو روح ہے وہ بہت نرم ہے، اور بالکل وہی روح ہے جو کہ کسی بھی تخلیق کار کے لیے، کسی بھی ذی شعور کے لیے، کسی بھی محبت کرنے والے کے لیے اس کے اندر، اس کے وجود میں نہ صرف موجود ہوتی ہے بلکہ اس کا اظہار بھی اسی مؤثر انداز میں کرتی ہے. بھوک ایک خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے بھوک. جب آپ کی بھوک گھر کے اندر نہیں مٹتی تو آپ دوسرے کے دروازے کھٹکھٹاؤ گے، ٹھیک ہے نا. تو ہماری بھوک پہلے تو یہیں ختم نہیں ہو رہی، یہیں سے مٹ نہیں رہی ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان محروم ہے. بلوچستان محروم نہیں ہے. بلوچستان کو اگر محروم کیا ہے تو بلوچ نے کیا ہے. ہم بالکل بٹے ہوئے ہیں، تنظیمی حوالے سے ہم بٹے ہوئے ہیں، زبانی حوالے سے ہم بٹے ہوئے ہیں. اگر میں آج اپنے بچے پہ دھیان نہ دوں، میں ایک باپ ہوں، تو میں اپنے گھر میں جو میرا بچہ پڑھ رہا ہے میں اس پہ دھیان نہ دوں، وہ کیسے چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، تو وہ کوئی بھی شکل اختیار کر لے گا، وہ کوئی بھی ایسا ایرے گیرے کے ساتھ دوستی بھی بنائے گا اور نبھائے گا. رات کے 12 بجے 1 بجے بھی آ جائے گا. تو میں اگر کہوں تو بلوچستان پاکستان کا بگڑا ہوا بچہ ہے. وہ بچہ جس پہ دھیان نہیں دیا گیا تو وہ بگڑے گا نا، اس پہ دھیان لازمی ہے. احساس سے محرومی چاہے بلوچستان کی ہو یا پنجاب کی ہو یا سندھ کی ہو یا کے پی کی ہو، صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ جو جینون نمائندگی ہوتی ہے لوگوں کی وہ ہو نہیں پا رہی ہے. ہماری جو اسمبلیاں ہیں، ہمارے جو ایوان ہیں، ان میں وہ لوگ آتے ہیں جو کسی اور ذریعے سے آ جاتے ہیں. وہ ہمارے معاشرے کے بیسٹ پاسبل لوگ نہیں ہیں، جن کی جو ویژن رکھتے ہوں، جن کو سیاست کی بڑی گہری سمجھ ہو، جو درد رکھتے ہوں، جن میں سینس آف اونرشپ ہو زمین کے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ، اور وہ زندگی کو بہتر کرنا چاہیں. اگر ایسے لوگ آتے ہیں تو پھر یہ سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. محرومیاں جو ہیں وہ بہت ہی فلمزی ہیں، کاغذی ہیں، اس لیے کہ ہمارا خطہ جو ہے، ہمارا ملک یہ زرخیز ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے، جو محنتی لوگ ہیں، زبردست لوگ ہیں. ان کو اگر مواقع دیے جائیں، ان کے امیدیں جو ہیں، ان کی اسپریشنز جو ہیں، ان کو ذرا سامنے لایا جائے، اس کا احترام کیا جائے، تو یہ نا امیدی کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہماری ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ سیلف امپوز ڈیسیجن میکرز کر رہے ہیں، جو انتہائی غیر محفوظ خوفزدہ لوگ ہیں، جن کو کوئی بھی جب چاہے کچھ سے کچھ بنا سکتا ہے، یعنی شیر سے بندر بنا سکتا ہے. اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر لیں تو وہ محرومی موجود ہے. اگر ہم ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو وہ محرومی موجود ہے. کہیں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو یہاں سے مریض کراچی چلا جاتا ہے یا کسی اور شہر چلا جاتا ہے. تو ہیلتھ کے حوالے سے محرومیاں موجود ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے محرومی موجود ہے، آرٹ اور کلچر کے حوالے سے محرومی موجود ہے. ہمیں اتنا سپیس، اتنی جگہ ہمیں نہیں دی جاتی. آپ یہاں پہ موجود ہیں تو یہ ذرا موقع مل گیا کہ آپ کے ساتھ ہم بات کریں.
تو یہ بہت ضروری ہے کہ بلوچستان کے آپ ایشوز کو فوکس کریں، اور پھر صرف یہ نہیں کہ آپ اس کو ایشوز کے اوپر بات کر کے بات آگے تک لے کے جائیں، لیکن جو بات آپ کریں اس کے اوپر عمل ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. وہ عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. پس پش ڈالی گئی ہیں بہت ساری چیزیں جو کہ اس کے مسائل ہوں، اس کے مشکلات ہوں، اس کے لوگ ہوں، اس کے سوال ہوں، اور ہر کوئی اس کو اپنے طور پہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کو خاص طور پہ شکوہ یہ بھی ہے، میں چونکہ کہانی کار ہوں تو میں اس کو کہانی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جیسے پاکستان ٹیلی ویژن ہے، کسی وقت میں اس کے ڈرامے ہوا کرتے تھے، تو ان ڈراموں کے تھرو سے ہم بہت چاروں صوبوں کے لوگ ایک دوسرے کے مسائل مشکلات سے آگاہ ہوتے تھے، اور یہ مسائل مشکلات ظاہر ہے پالیسی میکرز اور دیکھنے والے ان کے سامنے بھی جایا کرتے تھے. لیکن ایسا ہوا کہ ہمارے پاس اب وہ ایک ڈسکنیکٹ ہوا ان مسائل کا، ان مشکلات کا. اب ہم نعرے بازیوں، جلسوں، خبروں کے تھرو ایک دوسرے کو جانتے اور سمجھتے ہیں. تو جس کی وجہ سے وہ جو محرومی ہے نا، اس کا تعلق کسی احساس، کسی جذبے، کسی رشتے، کسی گھر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو اس یونٹ تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں. یہاں کی محرومی کا مسئلہ یہاں جو ایک شناخت کا مسئلہ ہے. شاید ہم اس بات سے گھبرا رہے ہیں کہ بلوچ، پٹھان، سندھی، پنجابی، یہ ان اینٹیٹیز کو ہم نے ایک رنگ میں پینٹ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ یہ اسٹرینتھ ہے، یہ یونٹس اس ملک کے اسٹرینتھ ہیں، ان کو اسی اسٹرینتھ کے ساتھ لے کر نہیں لایا گیا مجھے لگتا ہے. ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو جرگہ کے سلسلے کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین، آپ نے مسائل سنے مختلف اہل علم کے زبانی کے، بلوچستان کے مسائل کیا ہیں. اب ہم آپ کو ان کی زبانی دکھاتے ہیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے. پازیٹیو ہونا، نوجوان نسل کو پڑھنا ہے، کالج یونیورسٹیوں میں جانا ہے، ٹیکنالوجی اور سائنس کی طرف اپنا رخ کرنا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو آؤٹ آف باکس سوچنے کی بات ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں، بلوچ معاشرے میں پرانی ہو چکی ہیں، ان سے آپ نے نکلنا ہے. پرانی چیزوں کو اگر آپ ریپیٹ کریں گے، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بلوچی آئیڈینٹی ہے کیا؟ بلوچی آئیڈینٹی فیوچر کی بات ہے. آپ نے اپنے آپ کو فیوچر میں ڈیفائن کرنا ہے. ہم اپنی محنت خود کریں گے، اپنی تاریخ خود لکھیں گے اور اپنے کام خود کریں گے. اس میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی وہ دور ہوتی چلی جائیں گی جب لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے. ازالہ تو وہی ہے، یہ ٹیبل ٹاک کریں گے، بات کریں گے، باتوں سے ہی ہوگا. باقی اس کا یہ جنگ و جدل سے تو نہیں ہوگا. یہ بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، اس سے ہی حل نکل سکتا ہے. یہ سیاسی مسئلے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہوں گی اور اپنی لیڈرشپ کو بھی کہوں گی کہ اگر وہ ایک تھنک ٹینک کے طور بنا دیں اور پورے بلوچستان کی لیڈرشپ کو اور جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھا کے نیکسٹ 25 ایئرز میں ہم بلوچستان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جتنی محرومیاں ہیں، جتنے اس کے ریزنز ہیں، کس کس شعبے میں ان کو کیا چیز کی ضرورت ہے، ہمارا نوجوان طبقہ کیا سوچ رہا ہے، ہماری یوتھ کس طرف جا رہی ہے، ہماری ویمن امپاورمنٹ میں کیا چیزیں ہیں. There are so many issues. اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں اور اس طرح سے ایڈریس کرنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں گے. پراپر انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے، پیسہ تو بلوچستان کو دیا بھی جاتا ہے، وہ کہاں پہ جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، اس چیز کا بھی سوچنا چاہیے. اس کو پراپر جگہوں پہ انویسٹ ہونی چاہیے، اور یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں جو آپ کو ٹرو آگے لے جائیں گے، جیسے آپ کے کچی کینال ہیں، آپ کے جو ہے وہ یہاں پہ ریکارڈنگ کے منصوبے ہیں، آپ کی جو ہے تعلیمی منصوبے ہیں، ان میں ٹرو انویسٹمنٹ ہوگی تو میں خیال میں کچھ سالوں میں بھی یہ آپ کا جو فرق ہے ترقی اور غیر کم ترقی کا، یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ محرومیاں سارے جو ہے وہ ترقی سے ہی ختم ہو سکتی ہیں. باقی جو ہے زور زبردستی سے میں خیال میں وہ عارضی ہوں گے لیکن پائیدار نہیں ہوں گے. اعتماد کا فقدان ہے. جب تک آپ بلوچستان کے عوام پہ اعتماد نہیں کرو گے تب تک یہ ازالہ مشکل ہے. اب اعتماد کا فقدان ہے. وہ جو ارباب اختیار ہیں ان کو ری تھنک کرنا ہوگا، ان کو بلوچستان کو نئی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، اپنائیت سے دیکھنا ہوگا.
چونکہ بلوچستان کا میں نے بتایا کہ پورا ڈسکورس کریٹ کیا گیا ہے بلوچستان کے اراؤنڈ. بلیک ہول ہے اور اس بلیک ہول کے اندر ظاہر ہے جو یہاں پہ سندھ ہے، ریکوڈک ہے، گوادر ہے، پورا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اکنامک شاہرگ ہے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، جب تک یہ اوپن اپ نہیں ہوگا، لوگ کریٹیکل کوسچنز نہیں پوچھیں گے، تو بلوچستان کی محرومی کے جو اسٹرکچرل ریزنز ہیں وہ آپ اس کو پروو ہی نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ اوپن ذہن کے ساتھ اور یعنی ایک نئے سوچ کے ساتھ، ایک بھائی چارے کی سوچ کے ساتھ، اپنائیت کی سوچ کے ساتھ بلوچستان کو دیکھیں گے نہیں. بلوچستان اتنا زیادہ اوپن نہیں ہے، اتنا زیادہ ایزلی ایکسیسیبل نہیں ہے، اور لوگوں کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے کہ آن کے انویسٹ کر رہے ہیں اور ان انڈرسٹینڈنگ میں انویسٹ کریں. ٹائم کو اتنا ہے نہیں ان کے پاس. لیکن یہ اس طرح سے جو پروگرامز ہیں جو اس وقت یہ فیسٹیول ہو رہا ہے، یہ ان کی بہت ضرورت ہے، اور یہ جتنے زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے، اور جتنے فریکوینٹلی ہوں یہ بہت اچھا ہے. کوئی بھی محرومی جو ہوتی ہے وہ صرف محبت کے ذریعے ختم ہوتی ہے. وی شوڈ اسٹارٹ لونگ دا یوتھ اینڈ چلڈرن آف بلوچستان. خود بخود سب خطر ٹھیک ہو جائے گا. بچوں سے پیار کریں، بلوچستان کے نوجوانوں سے محبت کریں، ٹھیک ہو جائے گا. مسئلے اتنے وہ نہیں ہیں، حل ہو سکتے، لیکن اب یہاں پہ کرپشن ایک بڑا بن گیا ہے. اور اوپر سے اگر پہلے تو ملتا نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ یا اسلام آباد کوئٹہ کو نہیں تھا، جتنا تھوڑا وہ پھر وہ ادھر ہی کہا جاتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا نہیں ہے. پاکستانی کی حیثیت سے، ایک شہری کی حیثیت سے آپ نے وہ حقوق جو اسلام آباد کے لوگوں کو حاصل ہے، وہ تربت کے لوگوں کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے، چمن کے لوگوں کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے. بلوچستان کے کونے کونے میں آپ نے وہی حقوق دینے ہوں گے لوگوں کو جو پنجاب اور اسلام آباد کے لوگوں کو دیے ہیں. ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے جو کہ شروع ہو گیا. ڈائلاگ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنا چاہیے، اور پھر ہمدردی کے ساتھ جو لوگ طاقت میں ہیں اور جو لوگ حکومت میں ہیں وہ پھر ایک ہمدردی کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہم ایسے انڈیکیٹرز رکھیں اور شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کے تحت اپنے گول سیٹ کریں کہ شارٹ ٹرم میں ہمیں یہ کرنا ہے. بالفرض ایک بچے کے اوپر اگر ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، شارٹ ٹرم پہ ہمیں اس کو تعلیم دینا چاہیے، مڈ ٹرم پہ اس کو پھر ہم کسی جگہ انگیج کریں گے، لانگ ٹرم پہ ہم اسے یہ سکھائیں گے کہ پاکستان کے انسٹیٹیوٹس اور پاکستان یہ آپ کا ہے. بالکل حکمران کے درمیان اور عوام کے درمیان کچھ گریونسز ہوتی رہتی ہیں، لیکن انسٹیٹیوشنز کے درمیان کچھ نہیں ہونا چاہیے. ہم 20 MNA ہیں بلوچستان کے، 20 کو بلوچستان کے ایشو پہ ایک ہی پیج پہ ہونا ہوگا وداؤٹ اینی پارٹی ایفیلیشن، تب ہی ہمارے ایشوز بڑھیں گے. کچھ سیاستدان ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو شیئر نہیں ملتا. شیئر بھی ہمیں ملتا ہے، لیکن جاتا کہاں ہے اس پہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا. کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا کوٹا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، کوٹے بھی ہمیں ملتے ہیں لیکن جاتے گئے ہیں، اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا. ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے اور زیرو ٹالرنس پالیسی پہ ہمیں کام کرنا ہوگا. بلوچستان میں ترقیاتی کام عملی طور پہ ہونے چاہیے، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنی یونیورسٹیز کوئٹہ میں ہیں کم دوسرے شہروں میں کم ہے. اب بلوچستان کے لوگوں، نوجوانوں کا بھی مسئلہ روزگار ہے. روزگار کے لیے ان کے قرضے دیے جائیں، نوکریاں دی جائیں. نوکریاں نہیں دے رہے ہیں تو ان کے مسائل تو حل ہونے چاہیے. میں جب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا تھا تب بھی کہتا تھا کہ پاکستان کے فیصلہ سازوں کو بلوچستان سے اپنی انگیجمنٹ بڑھانی چاہیے. آپ لوگ خود سوچیں، پاکستان کے، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کے وزیر اعظم کوئٹہ اور بلوچستان میں کتنا وقت گزارتے ہیں. کیا ہم یہ صدقے دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا ان کے وقت پہ، ان کی مصروفیات پہ اتنا ہی حق ہے جتنا وہ وقت اس کو دیتے ہیں؟ یہ غلط فہمیاں بلا وجہ پیدا نہیں ہوئی. تو یہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بلوچستان کو اس کا جائز حق دیں. ہمیں چاہیے کہ ہم نے یہ جو آبادی کے تناسب سے وسائل کی تقسیم کا جو نظام کار رکھا ہوا ہے، اس کو ہم ریویو کریں اور یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ترقی کی رفتار سست رہی ہے کچھ وجوہات سے، جہاں پہ آبادی کم ہے، ان کو کمپنسیٹ کرنے کا ایک فارمولہ نیا بنائیں. میں بڑی سنجیدگی سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، اور میں تمام ارباب اختیار سے یہ کہتا ہوں کہ اس بات کو دیکھیں، غور کریں. کوئی بھی فارمولہ جو آج تک بنایا گیا ہے وہ حرف آخر نہیں ہے. یہاں کے جو لوگوں کو اپنی حکومت بنانے دے، وہ اپنی حکومت بنائیں، وہ اپنی پسند کے مطابق قانون بنائیں، تو اس کے مطابق وہ سسٹم کو چلائیں جیسے وہ جانتے ہیں. یہاں
کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انٹریکٹ کریں. میڈیا کو یہاں کے لوگوں کا جو فہم اور فراست جو کہ آرٹ کے لیول پر ہے, کلچر کے لیول پر ہے, اس کو آپ سامنے لائیں. لیکن اس میں مشکلات ہیں, اور مشکلات میں سمجھتا ہوں کہ شاید کریٹ بھی کی گئی ہیں. آسانیوں کو وہ جو اشفاق صاحب کہا کرتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا شرف عطا کرے. کتنی بڑی بات ہے, مطلب یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ آپ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں. تو آسانی پیدا کیجیے. آسان لوگ ہیں, کوئی مشکل لوگ نہیں ہیں. دھیان کی ضرورت ہے. جب ہمارے بچے بگڑیں گے تو ہم بچوں کو سامنے لاتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں, بیٹا میں نے پہلے آپ کو ٹائم نہیں دیا, آج میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, آپ تھوڑا سنبھلو, اس کے ساتھ ملو, اس کے ساتھ نہ ملو, کہاں بیٹھنا ہے, کہاں کیا بولنا ہے, یہ ساری چیزیں. ایک باپ کا تو ملک تو ریاست تو باپ کی طرح ہوتی ہے نا, یہ ماں کی طرح ہوتی ہے. تو وہ آئے, ریاست آئے, بولے کہ بھائی یہ راستہ آپ نے جو اختیار کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کو ایسے بیٹھنا ہے, اس سے ملنا ہے. یہ سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. سیاسی قوتیں جتنی ہیں وہ جنونلی ایک دوسرے کے ساتھ مکالمے پہ راضی ہوں, بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم پہ یہ سارے اکٹھے ہوں اور اس ملک کے سلوشنز کے بارے میں تفصیل سے ایک دوسرے کے ساتھ بحثیں کریں, گفتگو کریں اور فیصلہ کر کے پھر آگے بڑھیں کہ جی ہم نے اس طرح سے پاکستان کو چلانا ہے. کہ پہاڑوں والے جو ہیں وہ بھی زمین کے ہی لوگ ہیں. ڈائلاگ سب کے ساتھ ہونا چاہیے. پہاڑوں والے جو ہیں ان کے مسائل کیا ہیں, ان کے ذہنوں میں کیا سوال ہیں, یہ سوال جو ہے کھلے عام ڈسکس ہو, اس کے جوابات ہوں. اور پہاڑوں والوں کے علاوہ جو بے تحاشا لوگ ہیں بلوچستان کے, ان میں جو بیسٹ پاسبل آپ کے نمائندے بن سکتے ہیں عوام کے, ان کو سامنے آنا چاہیے تاکہ آپ کے ڈیسیجن میکرز وہ بنیں. ایجوکیشن کے اوپر توجہ دیں, ہیلتھ کے اوپر توجہ دیں, کیونکہ ہمارا یہ تو بڑا شہر ہے کوئٹہ, یہاں پہ اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی ایک فرسٹ ایڈ تو آپ کو سر درد کی گولی مل جاتی ہے. لیکن کوئٹہ بلوچستان جو ہے وہ 43% ہے پاکستان کا. یہاں پہ بہت دور دراز کے علاقے ہیں, تو دور دراز کے علاقوں میں اگر آپ ہیلتھ کی فیسلٹیز پہنچائیں, ایجوکیشن کی فیسلٹیز پہنچائیں, ان کی زندگی آسان کر دیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت سی چیزوں پہ, لیکن اس کے لیے کوئی پلاننگ ہونی چاہیے. اس کے لیے سینٹرل حکومت جو مرکز میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنا اس میں حصہ ڈالے, اور اس میں جو بلوچستان حکومت ہے وہ اپنا اس میں حصہ ڈالے. وے فارورڈ گفتگو ہے, ڈائلاگ ہے. کوئی بھی ملک ہے اس کا تعلق ہوتا ہے اس کے عوام سے, اس کے لوگوں سے, اس کے احساس سے, اس کے جذبات کے ساتھ. تو ان جذبات سے ڈائلاگ ہونا چاہیے, انڈیویجول لوگوں سے ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے, ایک کلیکٹیو سوچ کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.